سیرت لائبریری پر آپ سن رہے ہیں مرزا ریاض احمد کی عقیدت و مودت سے لکھی گئی کتاب رخ مصطفیٰ۔ رخ مصطفیٰ پارٹ 25۔ رسول اللہ کی ذات سے انصار کی محبت۔ انصار نے قریش کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریمانہ سلوک دیکھا تو ان کو یہ خیال گزرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ مکے میں اقامت فرما لے اور ہم آپ سے دور ہو جائے۔ جب رسول اللہ کو انصار کے اس خیال کی اطلاع ہوئی تو آپ نے انصار مدینہ منورہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، المحیا محیاکم والممات مماتکم، اب ہماری زندگی اور وصال تمہارے ساتھ ہی ہے۔ یہ سن کر فرت مسرت سے انصار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سب نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے دلوں میں جو خیال گزرا یا زباں پر آیا اس کا سبب صرف اور صرف آپ کی ذات کے ساتھ ہمارا جذبہ عشق ہے، کیونکہ آپ کی جدائی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ رسول اللہ آج بھی انصار کے ساتھ ہی آرام فرما ہیں۔ مدینہ منورہ رسول اللہ کی جدائی برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ رسول اللہ کے وعدے سے بڑا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے، اور رسول اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ غزوہ حنین۔ فتح مکہ نے ارد گرد کے قبائل کو نفسیاتی خوف میں مبتلا کر دیا۔ 40-50 میل دور نجد کے علاقے میں بنو حوازن اور بنو ثقیف نے یہ فیصلہ کیا کہ قبل اس کے کہ محمد اپنے لشکر سے ہم پر حملہ آور ہوں، ہمیں ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ اس فیصلے کے بعد دونوں قبائل نے بھرپور معرکہ آرائی کے لیے زور شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی جنگی تیاریوں کا جب علم ہوا تو آپ نے ان کی سرکوبی کا فیصلہ کیا اور مسلمانوں کو لڑائی کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف نے مالک بن عوف کو اپنا سالار مقرر کیا۔ ہزارہ جنگجوؤں پر مشتمل ایک زبردست لشکر اس کے ماتحت کر دیا۔ جنگی تدبیر کے طور پر مالک بن عوف نے حکم دیا کہ ہر سپاہی اپنے بیوی بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لے کر چلے تاکہ ہر سپاہی ان کی حفاظت کی خاطر میدان میں جم کر مقابلہ کر سکے۔ اس لشکر نے اوتاس کی وادی میں پڑاؤ ڈالا اور اپنی فوج کے تیر اندازوں کو وادی حنین کی کمین گاہوں میں چھپا دیا۔ دوسری جانب ان کی سرکوبی کے لیے رسول اللہ کے ہمراہ 12,000 کا لشکر تیار ہوا، جن میں 2,000 نو مسلم مکی بھی تھے۔ جب مسلمان باہر نکلے تو ان کے دلوں میں کثرت تعداد کے سبب اطمینان تھا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس مارکے میں کوئی خاص مزاحمت نہ ہوگی۔ مکے سے چلتے وقت چند اصحاب کے منہ سے نکلا کہ آج ہم اتنی تعداد میں ہیں کہ ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی اور فرمایا، ہماری شکست قلت تعداد کی وجہ سے نہ ہوگی، یعنی نصرت اور فتح کثرت تعداد اور عمدہ ہتھیاروں سے نہیں ہوتی۔ اس کا دار و مدار اس جذبے پر ہے جو فداکاری اور قربانی پر آمادہ کرے۔ جو ہی لشکر اسلام وادی میں داخل ہوا اور نشیب میں اتر کر آگے بڑھا، اس پر مختلف اطراف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے ماہر تیر اندازوں کے اس غیر متوقع بھرپور حملے سے مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی۔ اس عالم میں رسول اللہ چند جانثاروں کے ساتھ میدان میں جمے رہے اور اپنے خچر کو آگے بڑھنے کے لیے ایڑ لگاتے ہوئے اس نازک موقع پر عزم و استقلال کے ساتھ پرجلال آواز بلند فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔
میں نبی ہوں، اس میں کچھ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ دشمن کو شکست۔ اسی حالت میں رسول اللہ نے دائیں اور بائیں طرف دیکھا۔ حضرت عباس، جنہوں نے خچر کی لگام تھام رکھی تھی اور بہت بلند آواز والے تھے، ان کو حکم دیا کہ انصار اور مہاجرین کو پکارو۔ حضرت عباس نے بلند آواز سے پکارا، اے بیت رضوان میں شریک لوگو، کہاں جاتے ہو؟ مہاجرین اور انصار۔ حضرت عباس کی آواز سنتے ہی لبیک کہتے ہوئے دائیں بائیں ہر طرف سے پلٹتے گئے اور آن کی آر میں مسلمانوں کی جمعیت مجتمع ہو گئی۔ رسول اللہ نے میدان جنگ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو گھمسان کا رن پڑ رہا تھا۔ رسول اللہ نے زمین سے ایک مٹھی میں مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہت الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے نہ بھر گئی ہو۔ اس کے بعد ان کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور ایک ہی حملے میں دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے، یہاں تک کہ وہ مال مویشی اور خواتین کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ قریباً 70 لاشیں میدان میں چھوڑ گئے، جبکہ صرف 4 مسلمان شہید ہوئے۔ 6000 اسیران جنگ کے علاوہ مال غنیمت میں 23,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ جنگ حنین کے بعد طائف کا محاصرہ کیا گیا، جو 20 روز جاری رہا۔ ایک تجربہ کار بدو کی رائے کو پسند کرتے ہوئے اسے مزید طوالت دینے کی ضرورت نہ سمجھی گئی تو اس دعا کے ساتھ محاصرہ اٹھا لیا گیا، اے اللہ، ثقیف کو ہدایت عطا فرما اور توفیق عطا فرما کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ یہ دعا منظور ہوئی اور ثقیف بارگاہ رسالت میں پہنچ کر اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے۔ تقسیم مال غنیمت اور بنو حوازن کی آمد۔ طائف کا محاصرہ ختم کرنے کے بعد جعرانہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا۔ یہاں رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق غزوہ حنین اور اوتاس کے اموال غنیمت جمع کر دیے گئے۔ ان کی حفاظت پر صحابہ کی ایک جماعت مامور تھی۔ قریباً 10 روز تک رسول اللہ شکست خوردہ بنو حوازن کا انتظار کرتے رہے کہ شاید وہ اسلام قبول کرنے یا اپنی عورتوں اور بچوں کو آزاد کرانے آپ کے پاس آئیں۔ جب ایسا نہ ہوا تو رسول اللہ نے اموال غنیمت تقسیم فرما دیے۔ ان قیدیوں میں شیمہ بنت حارث سعدیہ بھی تھیں، جو رسول اللہ کے رضاعی بہن تھیں۔ جب انہیں رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ رسول اللہ نے انہیں پہچان لیا، ان کی تکریم کی اور اپنی چادر پر انہیں بٹھایا۔ رسول اللہ نے بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ فرمایا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو میں تمہارا بھائی ہوں، اور اگر تم اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتی ہو تو اس کا تمہیں اختیار ہے۔ بی بی شیبہ نے عرض کیا، آپ مجھے جو کچھ عطا کرنا چاہیں کر دیں اور مجھے میری قوم میں واپس بھیج دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ پھر آپ نے انہیں ایک باندی، بکریوں کا ایک ریوڑ اور 3 غلام عطا کیے۔ وہ خوش و خرم رخصت ہوئیں۔ رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اس لیے وہ صحابیات میں شمار ہوتی ہیں۔ جو ہی مال غنیمت تقسیم ہو چکا تو حضرت حلیمہ سعدیہ یعنی رسول اللہ کی رضاعی ماں، ان کے قبیلے کے معززین کا ایک وفد زہیر بن سرد کی قیادت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ قبول اسلام اور بیعت کا شرف حاصل کیا۔ بعد ازاں زہیر بن سرد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے جنہیں گرفتار کیا ہے ان میں آپ کی رضاعی بہنیں، پھوپھیاں اور خالائیں ہیں۔ آپ نے بچپن میں اسی قوم کی ماں کا دودھ پیا ہے۔ رسول اللہ اس نسبت کے صدقے سے ان قیدیوں کو رہا کر دیں۔ خدا کی قسم، اگر سلاطین عرب میں سے کسی نے ہمارے خاندان میں دودھ پیا ہوتا تو ان سے بہت امیدیں ہوتی، آپ سے تو ہمیں اور بھی زیادہ توقعات ہے۔
رسول اللہ نے فرمایا، ظہر کے وقت یہ معاملہ قوم کے سامنے رکھنا۔ جب انہوں نے نماز کے بعد اپنے اسلام لانے کا اظہار کیا اور مسلمانوں سے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تو رسول اللہ نے اپنا اور بنی عبد المطلب کا سارا حصہ معاف کر دیا۔ یہ دیکھ کر تمام مہاجرین و انصار نے بھی اپنے اپنے حصے کے قیدی رہا کر دیے۔ اس طرح بنو حوازن کے 6000 قیدی رہا ہو گئے۔ رسول اللہ نے سب قیدیوں کو کپڑے بھی عطا کیے۔ آپ کے اس حسن سلوک سے حوازن اور ثقیف کے قبیلے دنگ رہ گئے۔ رسول اللہ نے نہ تو ان پر اسلام لانے کی شرط عائد کی اور نہ ان پر کوئی دباؤ ڈالا اور نہ ہی ان سے کسی قسم کا عہد لیا۔ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ نے احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا۔ عطا بن اسید کو مکے کی امارت کا منصب سونپا اور واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں سیرت library.com۔ مال غنیمت کی تقسیم اور انصاریوں سے خطاب۔ جعرانہ میں بے شمار مال غنیمت 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی جمع کیا گیا تھا۔ اس میں سے قرآنی احکام کے مطابق 5واں حصہ یعنی خمس معاشرے کے حاجت مند طبقوں اور اجتماعی ضروریات کے لیے بیت المال میں جمع کر لیا گیا۔ بقیہ اسلامی لشکر میں تقسیم کر دیا گیا۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ۔ اس آیت کے تحت تالیف قلب کی جو مد ہے، اس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے باشندوں اور ان کے رئیسوں کو دل کھول کر سامان دیا۔ مقصود یہ تھا کہ ان کے زخموں پر مرہم رکھا جا سکے۔ اس وقت ان سے زیادہ زخم خوردہ کون تھا؟ فتح مکہ کے بعد جن کی قیادتوں کے تخت الٹ گئے تھے، ان کے احساسات کا عالم کیا ہوگا؟ وہ رسول اللہ کے قرابت دار ہوتے ہوئے بھی پچھلی صفوں میں کھڑے تھے۔ انصار اور مہاجرین رسول اللہ کے دست و بازو بنے ہوئے تھے۔ ان کے زخموں پر اگر احسان کا مرہم نہ رکھا جاتا تو ان کے سینے میں جلتی ہوئی چنگاریاں انتقامی جذبہ ابھارتی رہتیں۔ وہ بادل ناخواستہ مطیع رہ کر اسلامی مقاصد کو درپردہ غارت کرنے کا موجب بنتے۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیے کہ وہ کیسا عجیب سما ہوگا جب ابو سفیان، حکم بن حزام، نصر بن حارث، صفوان بن امیہ وغیرہ اور ان جیسے دور جاہلیت کے اکابر اسی ہستی کے ہاتھوں سے آج عطیات حاصل کر رہے تھے جنہیں انہوں نے برسوں گالیاں دی تھیں، جھوٹا کہا تھا، مذاق اور طنز کا نشانہ بنایا تھا، جسمانی اذیتیں دی تھیں، قید یعنی شیب ابی طالب میں ڈالا تھا، شہید کرنا چاہا تھا، گھر یعنی مکے سے نکالا تھا، جن کے خلاف تلوار اٹھا کر امن و چین کا ایک لمحہ بھی بسر کرنے کا موقع نہ دیا تھا۔ انسانیت نوازی کی ایسی کوئی اور درخشندہ مثال ہے؟ انصار نے جب دریائے کرم کو قریش کے حق میں اس طرح امڑتے دیکھا تو ان میں سے بعض کو یہ گمان ہوا کہ شاید رسول اللہ نسلی اور وطنی تعلق کے بنا پر ان لوگوں کو نواز رہے ہیں اور ہمیں پس پش ڈال دیا ہے۔ یوں گمان کرنے والوں نے یہ نہ سوچا کہ رسول اللہ نے اپنے اہل بیت پر یہ بارش نہیں کی تھی، قربانیاں دینے والے قرابت دار مہاجرین تک کو نہیں نوازا تھا، خود اپنے لیے کوئی امتیازی استفادہ حاصل نہیں کیا تھا۔ قریش کے ساتھ یہ خصوصی سلوک ہو رہا تھا تو اس کی بنیاد عظیم مصلحت پر تھی۔ رئیس الانصار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رسول اللہ تک پہنچائی۔ رسول اللہ نے انصار کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم فرمایا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے دل ہلا دینے والا مختصر خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا ہر جملہ اثر میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ سچ نہیں کہ تم پہلے گمراہ تھے تو اللہ نے میرے ذریعے تم کو سیدھی راہ دکھلائی؟ تم بکھرے ہوئے تھے تو اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ایک کر دیا۔
تم مفلس تھے، تو اللہ نے میرے ذریعے تمہیں دولت مند بنا دیا۔ جیسے جیسے رسول اللہ فرماتے جاتے، انصار مدینہ ہر جملے پر کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر احسان سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، ہاں تم یہ جواب دے سکتے ہو کہ محمد، آپ کو جب لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے آپ کو سچا جانا، آپ کو جب لوگوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے آپ کا ساتھ دیا اور ہر طرح سے آپ کی مدد کی۔ یہ کہہ کر رسول اللہ نے فرمایا، تم یہ بات کہو اور میں کہتا جاؤں گا کہ تم سچ کہتے ہو۔ لیکن انصار، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ وہ لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر جاؤ؟ انصار کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر داڑیوں کو تر کرنے لگے۔ آخری بات سن کر وہ چیخ اٹھے، ہمیں صرف رسول اللہ درکار ہے۔ پھر آپ نے انہیں نرمی سے وہ مصلحت سمجھائی جس کے تحت قریش کی دلجوئی ضروری تھی۔ ارشاد فرمایا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا، اگر تمام لوگ کسی وادی اور گھاٹی میں چلیں اور انصار کسی دوسری وادی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں گا۔ غزوہ تبوک۔ شام اور مصر پر غسانی خاندان حکومت کرتا تھا۔ قیصر روم کے زیر اثر تھے۔ شام کی سرحدیں حجاز سے ملتی تھیں، اس لیے فتح مکہ کے بعد عرب میں تیزی سے ابھرتی ہوئی اسلام کی نئی قوت کا حال سن کر رومیوں میں تشویش پیدا ہو چکی تھی۔ ملک شام اور حجاز کی سرحد پر تبوک کے مقام کے آس پاس کچھ عرب سردار جو عیسائی ہو گئے تھے، رومیوں کی ماتحتی میں حکومت کر رہے تھے۔ قیصر روم نے ان کو ساتھ ملا کر مدینے پر حملے کا ارادہ کیا۔ مسلمانوں کو رومیوں کے حملے کی خبر شام کے ان سوداگروں سے ملی جو مدینہ منورہ میں زیتون بیچنے آیا کرتے تھے۔ ان تاجروں نے بتایا کہ قیصر روم نے شام میں مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی فوج جمع کر لی ہے، جس میں غسان کے تمام عرب بھی شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رومیوں کی تیاری کا علم ہوا تو آپ نے ان کا انتظار کرنے کے بجائے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ لڑائی کی تیاری کریں۔ سخت گرمیوں کا موسم تھا، ملک میں قحط کے آثار بھی تھے۔ منافق جو دل سے مسلمان نہ تھے، ان کے لیے بڑی آزمائش کا وقت آ گیا۔ وہ مختلف بہانے بنا کر گھروں میں بیٹھ گئے۔ منافقین نہ صرف خود جہاد میں شرکت سے جی چرا رہے تھے، بلکہ دوسروں کو بھی گرمی کی شدت اور قیصر روم کی بے پناہ قوت کا رعب دے کر جہاد سے باز رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے ان کے ایمان کی تازگی کا نیا موقع تھا، کیونکہ اب عرب کے چند قبیلوں کا سامنا نہیں تھا، بلکہ دنیا کی ایک بڑی سلطنت کا مقابلہ تھا۔ منافقین کی چال بازیوں کے باوجود 30,000 جانثاران اسلام کا لشکر جمع ہو گیا۔ اتنے بڑے لشکر کو خوراک، ہتھیار اور سواریاں مہیا کرنے کے لیے کثیر سرمایہ اور سامان کی ضرورت تھی۔ رسول اللہ نے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں دل کھول کر مال اور سامان دینے کی ترغیب دی۔ اس موقع پر ایثار و اخلاص کے حیرت انگیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ صحابہ کرام نے اپنی اپنی استطاعت سے بڑھ کر قربانی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا مال و اسباب راہ حق میں پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار، 70 گھوڑے اور 1000 اونٹ پالان سمیت پیش کیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ مال و دولت کا انبار لے کر حاضر ہوئے۔ خواتین نے اپنے اپنے زیور اتار کر اللہ کی راہ میں دے دیے۔ صحابہ اور صحابیات نے انفاق فی سبیل اللہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب پر بازی لے گئے۔ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر
بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا اور گھر میں جھاڑو پھیر دیا۔ رسول اللہ نے پوچھا، ابو بکر، اہل و عیال کے لیے کیا رکھا ہے؟ عرض کیا، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، بس ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اسی طرح دوسرے صحابہ کرام نے بھی دل کھول کر چندہ دیا۔ رسول اللہ نے ان سب کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ رسول اللہ 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینے کا نظم و نسق چلانے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب کو اپنا نائب مقرر کیا۔ حضرت علی نے آہ بھر کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر خود جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ رسول اللہ کا یہ ارشاد حضرت علی کے لیے وہ فخر ہے جس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ نے مقام ثنیۃ الوداع میں قیام فرمایا اور فوج کا جائزہ لیا۔ فوج کا مقدمہ، میمنہ اور میسرہ وغیرہ ترتیب دیا اور تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر بعض مخلص صحابہ، جن میں کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع جیسے لوگ تھے، محض غفلت اور سستی کے باعث اس لشکر میں شریک ہونے سے رہ گئے۔ جب اسلامی لشکر تبوک کے قریب پہنچا تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ کل ہم تبوک کے چشمے پر پہنچیں گے، لیکن کوئی چشمے کے پانی کا استعمال نہ کرے۔ اگلے روز دوپہر کے وقت جب اسلامی لشکر تبوک کے چشمے پر پہنچا تو دیکھا کہ اس چشمے سے بہت پتلی سی پانی کی دھار بہہ رہی ہے۔ رسول اللہ نے تھوڑا سا پانی منگوا کر ہاتھ منہ دھویا، اس پانی میں کلی فرما کر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمے میں اونڈیل دو۔ مسلمانوں نے جب اس پانی کو چشمے میں ڈالا تو چشمے سے پانی کی آبشار بہنے لگی۔ 30,000 پر مشتمل لشکر نے خود بھی سیر ہو کر پانی پیا اور سواری کے جانوروں جو ہزاروں کی تعداد میں تھے انہوں نے بھی خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ تبوک پہنچ کر رسول اللہ نے پڑاؤ کا حکم دیا، لیکن رومی لشکر کا دور دور تک کوئی نشان نہ ملا۔ رومی جاسوسوں نے قیصر کو یہ خبر دی کہ رسول اللہ 30,000 جانثاروں کو ساتھ لے کر تبوک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر اس قدر ہیبت طاری کی کہ وہ ہمت ہار بیٹھا۔ رومی لشکر کے سپاہیوں کی بھی یہی حالت تھی کہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکے۔ رسول اللہ نے تبوک میں 20 دن قیام فرمایا۔ اس قیام کا اثر یہ ہوا کہ 30,000 مسلمانوں کا لشکر جو ظاہر میں سپاہی تھے مگر حقیقت میں عاشق تھے، آس پاس کی آبادیوں پر اپنا اثر ڈالے بغیر نہ رہے۔ اطراف و اکناف میں کفار کے دلوں پر اسلام کا دبدبا اور رعب بٹھا کر مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ تبوک میں کوئی جنگ نہ ہوئی۔ تبوک کا سفر اس حیثیت سے کہ یہ عرب کے باہر کی 2 سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک سے ٹکرانے کی پہلی کامیاب کوشش تھی، بہت اہم تھا۔ اس لیے رسول اللہ کی بخیریت عافیت واپسی پر مسلمانوں نے بہت خوشی منائی۔ مدینہ منورہ کے لوگ شوق عالم میں رسول اللہ کو لینے کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ عورتیں بھی گھروں سے نکل آئیں اور بچیوں نے خیر مقدم کا گیت گایا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ ہم پر چاند نکلا ہے وداع کی گھاٹیوں سے، خدا کا شکر اس وقت تک ہم پر فرض ہے جب تک دنیا میں خدا کا کوئی پکارنے والا باقی ہے۔ آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری .com پر رخ مصطفیٰ۔
مدینہ منورہ واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے تو منافقین قسمیں کھا کر لشکر کے ساتھ نہ جانے کا عذر بیان کرنے لگے۔ رسول اللہ نے ان کی ظاہری باتوں کو قبول کر لیا۔ دوسری طرف کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم جو نہایت مخلص مسلمان تھے، کوئی عذر پیش نہ کیا۔ لشکر کے ساتھ نہ جا سکنے پر سچے دل سے نادم ہوئے۔ رسول اللہ نے ان کے ساتھ بات کرنے کی ممانعت کر دی اور ہر قسم کی لا تعلق اختیار کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ کا یہ حکم سنتے ہی تمام صحابہ کرام نے ان تینوں سے قطع تعلق کر لیا۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ یہ اصحاب کئی روز تک بے آب و دانہ اور بے خواب پڑے رہے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے۔ اس حال میں ان اصحاب کی 50 راتیں گزریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور قرآن مجید کی سورہ توبہ آیت نمبر 118 میں اسے یوں بیان فرمایا: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثم تاب عليهم ليتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اور تینوں پر بھی نظر رحمت فرمائی جن کا فیصلہ ملتفی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادگی کے اور بوجھ بن گئی ان پر ان کی جانیں، اور جان لیا انہوں نے کہ نہیں کوئی جائے پناہ اللہ تعالی سے مگر اسی کی ذات۔ تب اللہ تعالیٰ ان پر مائل بکرم ہوا تاکہ وہ بھی رجوع کریں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ جب ان اصحاب کو ہوش میں لا کر بتایا گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں معاف کر دیا ہے تو انہوں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ ہم اپنی لغزش کے کفارے میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، مگر رسول اللہ نے فرمایا انہیں صرف 1/3 ہی کافی ہے۔ انہوں نے اسی وقت اپنا 1/3 مال اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری توبہ کی قبولیت کی آیت نازل ہوئی تو میں نے فرط محبت و شوق سے اپنے آقا کے ہاتھ چوم لیے۔ مسجد ضرار۔ منافقین نے اسلام کی بےخونی اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد قباء کے مقابلے میں مسجد سے مشرق کی جانب تھوڑے فاصلے پر ایک مسجد بنائی۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیصر روم کا مقابلہ کرنے کے لیے سفر تبوک کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ رسول اللہ جنگ تبوک کے لیے روانہ ہونے لگے تو مکار منافقین کے ایک گروہ نے بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ یہ مسجد بیماروں اور ضعیفوں کی ضرورت کے لیے بنائی گئی ہے۔ جو لوگ مسجد قباء سے ذرا فاصلے پر رہتے ہیں، مسجد میں نماز کے لیے نہیں پہنچ سکتے، وہ اس مسجد ضرار میں نماز پڑھ لیا کریں گے۔ تیز بارش اور سردی کی راتوں میں دوسرے لوگ بھی یہاں نماز پڑھ لیا کریں گے۔ رسول اللہ تبرکاً ایک مرتبہ اس مسجد میں نماز پڑھا دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اس وقت جہاد کے لیے گھر سے نکل چکا ہوں۔ منافقین نے مکروہ عزائم پر ریا اور منافقت کا پردہ اس خوش اسلوبی سے تانا کہ کسی کو اصل معاملے کی تحقیق و تفتیش کا خیال ہی نہ آیا۔ رسول اللہ جب سفر تبوک سے واپس تشریف لائے تو منافقین کی چال بازیوں، مکاریوں اور دغابازیوں کے بارے میں سورہ توبہ کی آیات 100 تا 107 نازل ہوئیں، جس میں منافقین کے نفاق اور ان کی اسلام دشمنی کے تمام اسرار و رموز پہ نقاب کر دیے گئے۔ ان کی مسجد کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ آیات نازل ہوئیں۔ ان آیات مقدسہ میں
آیت نمبر 107 کا یہ حصہ لَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یعنی قسمیں کھا کھا کر جتلائیں گے کہ ہمارے ارادے میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں۔ اس میں منافقین کی حیلہ سازیوں کا دو ٹوک الفاظ میں پردہ فاش کیا گیا۔ ان آیات کے نزول کے بعد رسول اللہ نے حضرت مالک بن دخشم، مغن بن عدی، عامر بن سکن اور وحشی کو بھیجا کہ مسجد زرار کو منہدم کر دیں اور جلا دیں، قبل اس کے کہ رسول اللہ مدینہ منورہ پہنچتے مسجد منہدم کر دی گئی۔